محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید آپ سب کو ہمارے چینل حقیقت MTR میں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت عزیر علیہ السلام اور خدا کی قدرت کے کرشموں کو، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے جسم سے 100 سال کے لیے روح کو قبض کر لیا اور 100 سال کے بعد آپ کے جسم میں روح کو ڈالا، تو جس کے بعد آپ کی اولاد آپ سے زیادہ بوڑھی ہو گئی۔ خدا کے بہت سے کرشمے اس واقعے میں ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں، تو یہ سارے خدا کے کرشموں کو جاننے کے لیے ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، کہ بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو خدا نے ان پر ایک ظالم بادشاہ جس کا نام بختہ نصر تھا اس کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کر دیا اور بیت المقدس کو برباد و ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی و بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو توڑ دیا گیا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے بڑا تعجب فرمایا اور کہا، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا؟ آپ ایک دراز گوشت سوار تھے اور آپ ایک دراز گوشت پر سوار تھے اور آپ کے پاس ایک برتن میں کھجور اور ایک پیالے میں انگور کے رس تھا۔ آپ نے اپنے دراز گوشت کو ایک درخت سے باندھا اور اس درخت کے نیچے آپ سو گئے۔ جب سو گئے تو خدا نے اسی حالت میں آپ کی روح کو قبض کر لیا اور گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد اللہ تعالیٰ نے شاہان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں جو لوگ باقی رہے تھے خدا تعالیٰ نے انہیں پھر وہاں لایا اور وہ بیت المقدس کے گرد و نواح میں آباد ہو گئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ سب سے پہلے آپ کی آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ ہی تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جس وقت آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، اور 100 سال کے بعد جب آپ دوبارہ زندہ کیے گئے تو یہ شام کا وقت تھا۔ خدا تعالیٰ نے پوچھا، اے عزیر تم یہاں کتنے ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا کہ 1 دن یا اس سے کچھ کم۔ آپ کا یہ خیال ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سویا تھا۔ خدا نے فرمایا، نہیں بلکہ تم 100 برس ٹھہرے ہو۔ اپنے کھانے اور پانی یعنی کہ کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسا ہی ہے، اس میں بو تک نہیں آئی، اور اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے، آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اس کے جو اعضاء تھے وہ بکھرے ہوئے تھے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھیں۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے تمام اجزاء جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر اپنی اپنی جگہ پر آئے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آئی، اور آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مقام پر پہنچے۔ عمر آپ کی وہی 40 سال کی تھی۔ ایک ضعیف بڑھیا ملی جس کے پاؤں بیکار ہو گئے تھے اور وہ نابینا ہو گئی تھی۔ وہ آپ کی گھر کی باندی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا، ہاں، مگر عزیر کو گم ہوئے
100 برس گزر گئے ہیں۔ یہ کہہ کر خوب روئی اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ بڑھیا بولی عزیر علیہ السلام مستجیب الدعوات تھے، جو دعا کرتے قبول ہو جایا کرتی تھی۔ آپ اگر عزیر ہیں تو دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا کی تو وہ بینا ہو گئی۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے جو دونوں پیر بیکار ہو گئے تھے وہ درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک عزیر ہی ہیں۔ پھر وہ آپ کو محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا یہ حضرت عزیر تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا۔ اس نے کہا مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے بالکل تندرست اور بینا ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا، جس مبارک کو جب کھولا گیا اور دیکھا گیا تو وہ سیاہ ہلال موجود تھا۔ قرآن کریم میں 3 پارے میں اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ خدا کی نافرمانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ظالم حاکم کو مسلط کر دیا جاتا ہے اور ملک برباد و ویران ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی قدرتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔